بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن جناب نبی کریم علیہ السلام نے ہمارے سامنے خطبہ دیا اور اس خطبے کے دوران مال غنیمت میں خیانت کا ذکر فرمایا۔ چنانچہ آپ نے اس کو بہت بڑا گناہ بتایا اور بڑی اہمیت کے ساتھ اس کو بیان کیا۔ پھر ارشاد فرمایا، خبردار میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ دیکھوں کہ وہ اپنی گردن پر بلبلاتے ہوئے اون کو لادے ہوئے میدان حشر میں آئے۔ یعنی جو شخص مال غنیمت سے مثلا اون کی خیانت کرے گا، وہ شخص میدان حشر میں اس حالت میں آئے گا کہ اس کی گردن پر وہی اون سوار ہوگا اور بلبلا رہا ہوگا۔ پھر مجھ سے یہ کہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری فریاد رسی کیجئے اور میں اس کے جواب میں یہ کہہ دوں کہ میں اب تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتا، یعنی میں تمہیں اللہ کی عذاب سے چھٹکارا نہیں دلا سکتا، کیونکہ میں نے تمہیں دنیا میں شریعت کے احکام پہنچا دیے تھے۔ خبردار میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ دیکھوں کہ وہ اپنی گردن پر ہنہناتے ہوئے گھوڑے کو لادے ہوئے میدان حشر میں آئے اور پھر مجھ سے یہ کہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری فریاد رسی کیجئے اور میں اس کے جواب میں کہہ دوں کہ میں اب تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے تمہیں شریعت کے احکام پہنچا دیے تھے۔ یعنی تمہیں پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ مال غنیمت میں خیانت یا کسی چیز میں ناحق تصرف کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور خبردار میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ دیکھوں کہ وہ اپنی گردن پر ممیاتی ہوئی بکری لادے ہوئے میدان حشر میں آئے اور مجھ سے یہ کہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری فریاد رسی کیجئے اور میں جواب میں کہہ دوں کہ میں اب تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے تمہیں شریعت کے احکام پہنچا دیے تھے۔ اور خبردار میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ دیکھوں کہ وہ اپنی گردن پر کسی چلاتے ہوئے آدمی کو، یعنی کسی غلام یا باندی کو جو اس نے غنیمت کے قیدیوں میں سے خیانت کر کے لے لیا ہو، لادے ہوئے میدان حشر میں آئے اور پھر مجھ سے کہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری فریاد رسی کیجئے اور میں اس کے جواب میں کہہ دوں کہ اب میں تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے تمہیں شریعت کے احکام پہنچا دیے تھے۔ خبردار میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ دیکھوں کہ وہ اپنی گردن پر لہراتے ہوئے کپڑے رکھے ہوئے میدان حشر میں آئے۔ پھر مجھ سے کہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری فریاد رسی کیجئے اور میں اس کے جواب میں کہہ دوں کہ اب میں تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے تمہیں شریعت کے احکام پہنچا دیے تھے۔ اور خبردار میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ دیکھوں کہ وہ اپنی گردن پر سونا چاندی لادے ہوئے میدان حشر میں آئے اور پھر مجھ سے کہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری فریاد رسی کیجئے اور میں اس کو جواب میں یہ کہہ دوں کہ اب میں تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے تمہیں شریعت کے احکام پہنچا دیے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے جناب نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک غلام ہدیہ کے طور پر پیش کیا، جس کا نام مدعم تھا۔ ایک دن غالباً کسی میدان جنگ میں وہ جناب نبی کریم علیہ السلام کا کجاوا اتار رہا تھا کہ اچانک کسی نامعلوم افراد کا تیر آ کر لگا، جس سے وہ جاں بحق ہو گیا۔ لوگوں نے کہا، مدعم کو جنت مبارک ہو، یعنی مدعم خوش قسمت رہا کہ جناب نبی کریم علیہ السلام کی خدمت کرتے ہوئے شہید ہوا
اور جنت میں پہنچ گیا۔ یہ سن کر جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، ایسا نہیں ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ چادر جس کو مدعم نے خیبر کے دن مال غنیمت میں سے اس کی تقسیم سے قبل لے لیا تھا، آگ بن کر مدعم پر شعلے برسا رہی ہے۔ جب لوگوں نے اس شدید وعید کو سنا تو ایک شخص ایک تسمہ یا 2 تسمے واپس کرنے کے لیے جناب نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں لایا۔ آپ علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر فرمایا، یہ آگ کا تسمہ ہے یا آگ کے 2 تسمے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جس کا نام کرکرا تھا، کسی غزوہ میں جناب نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے سامان و اسباب کا نگران مقرر ہوا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ کرکرا دوزخ میں ہے۔ چنانچہ لوگوں نے اس کے سامان کو دیکھنا شروع کیا تو اس میں ایک کملی پائی گئی جو اس نے مال غنیمت میں سے خیانت کر کے لے لی تھی۔ جزاک اللہ۔